میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ جیسے ہی گردش ایام نے مہلت دی میں رابعہ سے صدقے دل اور خلوص نیت کے ساتھ معافی مانگ لوں گا کہ یہ عدم اعتماد کا مظاہرہ نہیں، مجبوری کی بات تھی، اور میں کمینہ، کمظرف یا احسان فراموش نہیں ہوں۔ رابعہ عام عورت نہیں، وہ مجبوری کی ہر ضرورت کے تقاضے کو سمجھنے کی اہل ہے۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو وہ مجھ سے کچھ دور بیٹھی گھاس کا تنکا چباتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہارے خیال میں سلامت شاہ کے نہ آنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اس نے بالآخر کہا۔ حقیقت جسے تسلیم کرتے ہوئے میرا دل ڈرتا ہے، میں نے کہا۔ سلامت شاہ کی پراسرار گمشدگی بے سبب نہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے تھانے میں ملاقات کے بعد وہ رات کو گھر پہنچا تو یہی لوگ اس کے انتظار میں ہوں جو آج ہمیں منتظر ملے تھے۔ وہ کسی بہانے یا زبردستی سلامت شاہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے پوچھ لیا۔ بوڑھے آدمی کی قوت برداشت زیادہ نہیں ہوتی۔ شاید انہوں نے سلامت شاہ سے ایک پیغام لکھوایا اور اپنے نامہ بر کے ہاتھ ارسال کر دیا۔ گمان غالب یہ ہے کہ بعد میں سلامت شاہ اور وہ نامہ بر دونوں ختم کر دیے گئے، اس لیے کہ ان کا بے مصرف وجود باقی رکھ کے خطرہ مول لینے میں کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہ امکان مجھے بہت کم نظر آتا ہے کہ سلامت شاہ زندہ ہو اور کہیں محبوس ہو۔ وہ آج تک بغیر بتائے یوں غائب نہیں ہوا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ رابعہ نے اچانک کہا۔ میں نے چراغ دین سے فون پر بات کی تھی، میں نے کہا اور اپنا لہجہ بالکل نارمل رکھا۔ اگر میں ذرا بھی چونکتا تو نادانستگی میں لبوں سے نکل جانے والے غلط الفاظ میرے جھوٹ کی کلئی کھول دیتے۔ کل شام کو اور پھر آج صبح رکا تو ہمیں دوپہر کے بعد ملا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلامت شاہ ہمارا سب سے اہم گواہ ہے۔ اس کے بیان کے بغیر استغاثہ کے خلاف ہمارا موقف بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مصلحت کے پیش نظر غائب ہو گیا ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں خوش فہمیوں سے امید کا دامن باندھنے کو دور اندیشی نہیں سمجھتا۔ وہ ایک معمولی خانسامہ ہے، کوئی سیاستدان نہیں۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ گھر کی طرف چلنے لگے۔ اگر فی الحقیقت ویسا ہی ہوا، اس نے تھوڑے سے تذبذب کے ساتھ کہا، جیسا تم نے سوچا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں آج حق وراثت کے سرٹیفکیٹ کے اجراء کا کیس تیار کر لوں گی اور کل یہ کیس فائل کر دیا جائے گا۔ منظر صاحب بھی آج کل میں ایس ڈی ایم کے سامنے قبر کھدوا کے لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کی درخواست لگا دیں گے، مگر یہ سب کیس ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ کیا لاکر سے کوئی ایسی دستاویزات برآمد نہیں ہو سکتی جس سے میرے والد کے اور میرے خلاف سازش کا اور سازش کرنے والوں کا پتہ چل جائے؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے قتل ثابت ہو گیا تو یہ زبردست واقعاتی شہادت ہوگی۔ وہ کوئی تبصرہ کیے بغیر گھر میں داخل ہو گئی۔ امی جاگ گئی ہوں گی، ناشتہ تو 8 بجے کے قریب ہوگا، کہو تو تمہارے لیے بھی چائے بھجوا دوں یا کافی؟ وہ مہمانوں کے بیڈ روم کے دروازے پر رک کے بولی۔ میں نے کہا کہ چائے کافی ہوگی اور اسے متوازن قدم اٹھاتے، اطمینان اور اعتماد کے ساتھ راہداری سے گزر کے مڑتے اور زینے سے اوپر جاتے دیکھتا رہا۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ گھر میں عام عورت کی طرح رہنے والی مگر ادائے حسن اور شباب میں عام عورت سے کہیں زیادہ پرکشش نظر آنے والی یہ حسین و جمیل لڑکی ابھی سفید شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہن کے اور بریف کیس میں فائلیں لے کر عدالت میں حاضر ہوگی تو چوری، ڈاکے، قتل، اغوا اور آبرو ریزی کے مقدمات پر بحث کرے گی، ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کے اقتباسات پیش کرے گی اور دنیا بھر کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے مقدمات کو نظیر بنا کے لائے گی۔ وکیل استغاثہ کی ہر دلیل پر اعتراض اٹھائے گی اور اپنے موکل کے خلاف پیش ہونے والے ہر گواہ کے جھوٹ کا اپنی جرح سے پورا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دے گی۔ شاعروں اور افسانہ نگاروں کی تصوراتی عورت سے اور فلموں کی تخیلاتی ہمہ صفت محبوبہ سے یہ عورت کتنی مختلف ہے جو زندگی کی عملی جدوجہد میں شریک ہے، مگر کیا اس سے رابعہ کی نسوانیت کی دلاویزی اور حسن کی ساحری اور فطرت کی خوبصورتی کا طلسم مجروح ہوا؟ نہیں۔ اگر کسی کو علم نہ ہو کہ وہ اتنی سینئر ایڈوکیٹ ہے تو وہ اس کے عشق میں اتنا ہی رسوا و خراب ہو سکتا ہے جتنا کہ لیلا کے لیے مجنوں ہوا۔ میں نے اس کمال بے مثالی اور جمال با کمال کے اعتراف کے طور پر سر ہلایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ محسن یوگا کے آسن میں آلتی پالتی مارے بستر پر سیدھا بیٹھا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جو دھواں اس کے نتنوں سے خارج ہو رہا ہے سگریٹ کا نہیں، اس کے دل سے اٹھ رہا ہے۔ یہ منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، یہ صبح صبح باغ میں کیا شوٹنگ ہو رہی تھی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، کیا نظر نواز فلمی سیٹ تھا؟ عالم خلوت ہے، سبز شبنمی گھاس ہے،
شفق کا سنہرا اجالا ہے، رنگے پیراہن ہے اور عارض کے گلاب ہیں۔ میں تنگ آ گیا ہوں ایسے رنگین فلمی مناظر کو دیکھ دیکھ کر۔ 1 گھنٹے سے برداشت کر رہا تھا میں۔ یہ مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ اور ملزم سکندر بخت کی 100% قانونی اور جائز ملاقات تھی۔ میں نے کہا، جو بدقسمتی سے جیل کی بجائے صحن چمن کے روح پرور ماحول میں ہو گئی۔ قصور رابعہ کا ہے کہ جب میں اندر کودا تو وہ لان پر ٹہل رہی تھی اور اس نے تجھے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں۔ پوچھا تو ہوگا کہ یہ کیا غیر شریفانہ آمد و رفت ہے۔ محسن اچانک نارمل ہو گیا۔ ہاں، میں نے کہا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اسی دوران ماسی نمودار ہوئی اور چائے کی ٹرے بیچ میں پٹک کے پھر زیر لب کچھ کہتی ہوئی چلی گئی۔ محسن کا خیال تھا کہ وہ کوئی وظیفہ پڑھتی ہے۔ میں نے کہا کہ وظیفہ نہیں، ہم پر سفلی عمل کرتی ہے، اس سے ہماری صورت اچھی نہیں لگی۔ سوٹ کیس تو اب میں لے آؤں گا، محسن نے چائے پیتے ہوئے فرمایا، لیکن برادر نسبتی اس حد کا حصول مسئلہ ہوگا۔ سالارِ جنگ، میں نے کہا، یہ خیال مجھے بار بار آ رہا تھا کہ ابھی تک ہم نے رابعہ کو اس حد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، حالانکہ وہ حد ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ اگر ہم اس کے حصول میں کامیاب رہے تو رابعہ سے کیا کہیں گے کہ حد کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ وہ مانچو اگر دشمن کا نامہ بر بنا تھا تو ہمارا مددگار کیوں ہوا؟ پیسہ، میں نے کہا، اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ فومانچو غریب مگر باضمیر آدمی تھا۔ کچھ لوگوں نے پیسے کا لالچ دے کر اسے اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر استعمال کیا، مگر اس نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کی مہلک غلطی کی۔ خط ہمیں ہوٹل میں ملا۔ یہ تو بھول رہا ہے کہ ایمبیسیڈر ہوٹل میں ابھی تک ہمارا کمرہ بک ہے مگر مکفل پڑا ہے، میں نے کہا، اور کسی سٹیج پر ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ گزشتہ رب ہم ہر جائے واردات سے دور اپنے ہوٹل کے کمرے میں مقیم تھے۔ ہمیں آج قیام کا مستقل بندوبست بھی کرنا ہے، ہم یہاں زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ رابعہ کی ماں نے ہمارا استقبال بڑی شفقت اور محبت سے کیا تھا، محسن بولا۔ جب کسی ماں کی بیٹی رابعہ کی عمر کی ہو جائے اور اس کا گھر آباد نہ ہو تو ہم جیسے ہر مہمان کی ایسے ہی پذیرائی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ تیری تو ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے، محسن بولا، مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل کے مکان پر ٹو لیٹ کا بورڈ آویزاں ہے۔ ٹو لیٹ کے بورڈ پر بیچ میں آئی لگا دے، میں نے کہا، پھر شاید کوئی آ جائے، ویسے تو مشکل ہے۔ ناشتے کی میز پر رابعہ کی ماں سے پھر ملاقات ہوئی اور اس نے تفصیل سے ہمارا حسب نسب پوچھا، مختصراً وہ بھی سنی جو ہم پر بیت چکی تھی اور گزشتہ شب کی واردات کا احوال بھی دریافت کیا۔ پھر گفتگو الگ الگ ہونے لگی۔ رابعہ نے مجھے بتایا کہ منظر صاحب کو کیس فائل کرنے کے لیے 3 افراد کے حلف نامے درکار ہوں گے جو تدفین میں شریک رہے ہوں اور قبر کی نشاندہی کر سکیں، اور یہ کام ایس ڈی ایم نہیں، سیشن جج کی موجودگی میں ہوگا۔ میڈیکل بورڈ جس میں پولیس سرجن کے علاوہ بھی 2 ڈاکٹرز ہوں گے، عدالت نامزد کرے گی اور وہ وہیں قبرستان میں پوسٹ مارٹم کریں گے جس کی رپورٹ بعد میں براہ راست عدالت کو دی جائے گی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فنگر پرنٹ کی رپورٹ عموماً 24 گھنٹے کے اندر تیار کر لی جاتی ہے، مگر اس کے بعد کاغذی کارروائی کا سلسلہ لامتناہی بھی ہو سکتا ہے، تاہم کوشش سے کیا نہیں ہوتا۔ رپورٹ سماعت کی اگلی تاریخ پر چالان کے ساتھ بھی پیش کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ چالان 14 دن میں مکمل ہو جائے، جس کا امکان بہت کم ہے۔ اگر 1 مہینے کے بعد چالان پیش کروانا مقصود ہو تو اس کے لیے خصوصی وسائل کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ محسن اس عرصے میں رابعہ کی ماں سے باتیں کرتا رہا تھا۔ جب ہم متوجہ ہوئے تو وہ میری اور فوزیہ کی نسبت کا ذکر بڑی معصومیت سے کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس بات کا مقصد شوشہ چھوڑنے کے سوا کچھ نہیں، لیکن اس کا رد عمل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے رابعہ کے صورت کے تغیر کو محسوس کیا۔ اس کا نکھرا ہوا گلابی رنگ صرف ایک لمحے کے لیے بے رنگ ہوا، یوں جیسے برقی رو کے دباؤ میں کمی سے بلب کی روشنی کم ہو اور بڑھ جائے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور مسکرائی۔ کمال ہے امی، وہ بولی، ابھی تک ان دونوں میں سے کسی نے اعتراف نہیں کیا تھا کہ دوستی کے علاوہ بھی ان کا کوئی رشتہ ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے جھینک کر کہا، اور اس کا موقع بھی کہاں ملا؟ رابعہ اپنی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو چھپانے پر پوری طرح قادر تھی اور اب اس کی صورت یا اس کے رویے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، مگر میں اس 1 ثانیے کے تغیر پر غور کر رہا تھا اور ڈبانے کی پوری کوشش کے باوجود ایک سوال میرے ذہن میں سر اٹھا رہا تھا۔ کیا یہ مایوسی کا رد عمل تھا اور رابعہ کو اس اطلاع سے صدمہ ہوا تھا؟ اس ایک سوال کے کشکول میں بہت سے سوال تھے جو سمپولیوں کی طرح کلبلا رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے بڑھ رہے تھے۔ یہ مایوسی کیوں؟ یہ صدمہ کیسا؟ کیا اس نے مجھ سے توقعات وابستہ کر لی تھی؟ نہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں فقط ایک ملزم زیر سماعت ہوں، اس کا ایک موکل۔ ماہ و سال کے پرانے رشتوں کے درمیان وقت کی خلیج حائل ہے۔ تمہارا مجھ سے کوئی ذاتی تعلق کبھی نہ تھا، رابعہ نے کہا تھا، یا تھا تو یک طرفہ؟ یک طرفہ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یک طرفہ تعلق ختم نہ ہو؟ لوگ کہتے ہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ کیا تجدید تعلق کے لیے کوئی ان نامساعد حالات سے بھی تائید اور جواز حاصل کر سکتا ہے؟ رابعہ نے کورٹ جانے کے لیے تیاری کرنے کا ارادہ پیش کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رابعہ کی ماں کی دلچسپی کا محور محسن کی ذات ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اس نئی صورتحال پر غور کرنے لگا جو محسن کی شرارت سے یکلخت سامنے آ گئی تھی، یوں جیسے کوئی شریر بچہ اچانک پردہ کھینچ کے چوری چھپے کسی دل پسند اجنبی کو دیکھنے والی لڑکی کو بے نقاب کر دے۔ مجھے جیل میں رابعہ سے اپنی ملاقات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ تم 100% ٹھیک بھی کہتے ہو اور غلط بھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بات لمبی ہے، پھر کبھی بتاؤں گی۔ کیا سرائی کی مدد سے اس لمبی بات کا اندازہ کرنا محال تھا؟ میں نے محسن کی اس حرکت کو دوسرے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ کہیں محسن سچ مچ رابعہ میں دلچسپی تو نہیں لینے لگا ہے؟ صبح اس نے مجھے اور رابعہ کو 1 گھنٹے تک باتیں کرتے دیکھا تھا تو کوفت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی جنجلاہٹ کس رد عمل کا غماز تھی؟ کیا اسے اپنی بہن کے منگیتر اور محبوب کا کسی دوسری حسین و پرکشش عورت سے ایسے ماحول میں باتیں کرنا ناگوار گزرا تھا؟ اسے فوزیہ کا خیال تھا یا خود اپنا؟ لا حول ولا قوت۔ میں نے ذہن کے فاسد خیالات پر لعنت بھیجی۔ یہ کیا فلمی مثلث بن رہی ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ اندیشے غلط نہ ہوئے تو کتنی افسوسناک صورتحال پیدا ہوگی۔ محسن کو احساس ہوگا کہ رابعہ میری وجہ سے اس کو نہیں چاہتی۔ رابعہ کو احساس ہوگا کہ فوزیہ کی وجہ سے میں اس کی چاہت کا جواب چاہت سے نہیں دے سکتا۔ فوزیہ کو احساس ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی عورت ہے جو برسوں سے مجھے چاہتی ہے۔ رکاوٹوں کے احساس سے نیتوں کے خلوص میں دراڑ پڑ سکتی ہے، بدگمانیوں کے الاؤ بھڑک سکتے ہیں اور نفرتوں کے باد سموم انہیں ہوا دے سکتی ہے۔ نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ صرف میرے غیر متواتر ذہن کے بے سروپا خیالات کی بے انا پرواز ہے اور میری غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے جس کا سبب میری پریشانی ہے۔ اور کچھ دیر بعد جب محسن نے کمرے میں داخل ہو کے ہنستے ہنستے کہا، او بھیا سکندر بخت، بھاگ لے یہاں سے ورنہ شام تک ہوا میرا جھٹکا۔ وہ بڑھیا تو مجھ سے ایسی فرافتہ ہو گئی ہے کہ بس چلے تو اپنا نکاح پڑھوا لے مجھ سے۔ تو میرے تمام اوٹ پٹانگ خیالات جھاگ کی طرح ختم ہو گئے اور میں یہ سوچ کر شرمندہ ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں کیا سوچ رہا تھا۔ شرم کر محسن، میں نے کہا، وہ تیری اماں سے بھی بڑی ہے اور رابعہ بھی تیری مریم باجی کے برابر تو ہوگی۔ معلوم نہیں یہ آخری بات میں نے کیوں کی۔ محسن سے مریم صرف 2 سال بڑی تھی، لیکن رابعہ کے بارے میں کہنا مشکل تھا کہ وہ محسن سے 2 سال بڑی ہے یا 2 سال چھوٹی۔ رابعہ روانہ ہونے سے پہلے خدا حافظ کہنے آئی تو اس نے پوچھا کہ آج ہمارا کیا پروگرام ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے لاک روم سے اپنا سوٹ کیس لینا ہے، محسن کا سوٹ کیس بھی وہیں جمع ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ چراغ دین سے شرف ملاقات حاصل کروں۔ وہ کس لیے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا، کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنی ہے؟ نہیں بھائی، میں نے کہا، اس سے پوچھنا ہے کہ والد مرحوم کے جنازے میں کون لوگ شریک تھے۔ سلامت شاہ بتا سکتا تھا اور ایک گواہ بھی بن سکتا تھا، مگر وہ لاپتہ ہے۔ مجھے ایک بار وہی میانی صاحب کے قبرستان لے گیا تھا اور وہ بھی شام کے وقت جب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شاید میں خود دوبارہ وہاں نہ پہنچ سکوں، قانوناً بھی میری نشاندہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی مستقل رہائش کے لیے بھی جگہ تلاش کرنی ہے، محسن نے کہا۔ کیوں؟ وہ بولی، یہاں کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ گھر میں جگہ ہے اور امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سب ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن ہمارا یہاں رہنا ناممکن ہے۔ یہ عقل کے اور مصلحت کے تقاضوں کے سخت خلاف ہوگا اور اخلاقاً بھی یہ غلط سی بات ہے۔ جتنی مدد تم نے کی اور آئندہ کرو گی وہی بہت ہے۔ ہم اس سے زیادہ تمہارے لیے باعث زحمت نہیں بن سکتے۔ تم رسمی باتوں کے ایکسپرٹ ہو، رابعہ نے مسکرا کے کہا۔ مجھے یہ باتیں بالکل بناوٹی لگتی ہیں۔ دیکھو رابعہ، میں نے لاجواب ہو کے کہا، ہمارا تعلق کاروباری رہے تو اچھا ہے، ہم سب کا مفاد اسی میں ہے۔ شاید تم بھی ٹھیک کہتے ہو، وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی۔ اس کاروباری دنیا میں مفاد پرستی کے سوا تعلق کی کوئی بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پلٹی اور ایک بار پھر مجھے حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر کے چھوڑ گئی۔ اس مرتبہ اس کے طنز کی تلخی اتنی واضح تھی کہ خود محسن بھی ہکا بکا کھڑا رہا۔ بظاہر اس نے اپنی پیشکش مسترد کیے جانے پر برا مانا تھا،
لیکن اس بات سے متعدد مفہوم اخذ کیے جا سکتے تھے، بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں اور ان گنت مشکل مسائل پیدا ہو سکتے تھے، جذباتی، معاشرتی یا قانونی مسائل۔ چنانچہ ہم نے اتفاق رائے سے اپنے فیصلے پر قائم رہنا منظور کیا، خواہ اس سے رابعہ کی یا اس کی ماں کی حوصلہ شکنی ہو یا دل آزاری۔ پہلا اہم ترین مسئلہ اس خط کے حصول کا تھا جو گلاب خان معرفت محبت خان ارسال کیا گیا تھا۔ اصل خط وہ مندری والا لے کر بھاگ گیا تھا اور منشی مرحوم یعنی فومانچو نے جو کچھ ہمیں لکھا تھا وہ ہمارے دشمنوں کو ہم سے پہلے معلوم ہو گیا تھا۔ فومانچو کی دانشمندی اور دور اندیشی شبے سے بالاتر تھی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے خط کی ایک نقل بنا کے ہمیں ڈاک سے بھیج دی تھی، لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ فومانچو اپنی ذات کو درپیش خطرات سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے رقیے میں ملاقات نہ ہونے کے امکان کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حصار کو اپنے گرد تنگ سے تنگ تر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شاید کسی مرحلے پر اس کا راز افشا ہو گیا تھا اور اس کی کسی حرکت نے دشمنوں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے مل گیا ہے۔ اس نے صرف 2 بار مجھے فون کیا تھا اور وہ بھی لندن میں۔ کیا اس وقت کوئی سن رہا تھا؟ اور کیا سننے والے کو محض فومانچو کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ خود فومانچو بھی دشمنوں کا ایک ادنا کارکن اور نچلی سطح کا نمک خوار تھا، ایک بہت بڑی مشینری کا بہت چھوٹا سا حقیر پرزہ۔ معاشی مجبوری یا کسی اور دباؤ کے باعث وہ ان کے لیے کام کرنے پر مامور تھا، اور لندن میں اس کے آقا وہ تھے جو میرے لیے تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی کا سامان فراہم کرنے پر مامور تھے۔ شاید انہی میں سے کسی نے اس کی گفتگو سن لی تھی اور منشی زیر عتاب آ گیا تھا۔ مندری والے ٹیکسی ڈرائیور نے اسے 2 بار نمک حرام کہا تھا، شاید 1 بار غدار بھی کہا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو لندن ہی میں اس کو سزا دے سکتے تھے، اور جیسے اب اس کی لاش ایک گمنام ویران مقبرے میں سامان عبرت بنی پڑی ہے، ایسے ہی لندن کی کسی سڑک پر بھی کچلی ہوئی مل سکتی تھی۔ مگر شکاری چالاک تھے، انہوں نے منشی کو جال کے طور پر استعمال کیا، اسے موقع فراہم کیا کہ وہ ہم سے رابطہ قائم کرے اور اس پر نگاہ رکھی۔ ٹھیک وقت پر انہوں نے منشی کو اٹھا لیا اور اس سے سب کچھ پوچھ لیا۔ اس کے بعد جان کی ضرورت نہ رہی اور منشی کا مقدر وہ سزا ہوئی جو ایک ضرورت کے باعث التوا میں تھی۔ 2 افراد کے عملے پر مشتمل ایک ڈاک خانے سے ہمیں اس پوسٹ آفس کا پتہ معلوم ہوا جہاں سے علاقے کی ڈاک تقسیم ہوئی تھی۔ ہم نے اس پوسٹ آفس میں قدم رکھا تو 9:30 بج چکے تھے۔ کاؤنٹر سے ہٹ کر دائیں جانب ایک دروازے سے اترنے والا زینہ میل سارٹنگ آفس کا راستہ ثابت ہوا۔ نیچے ایک خاصے بڑے ہال میں دیوار کے ساتھ لکڑی کے خانوں والے شیلف لگے ہوئے تھے جو بالکل کبوتر خانے لگتے تھے۔ شیلف کے ساتھ ساتھ میز کی اونچائی کے برابر کاؤنٹر تھا جو کمرے کی 3 دیواروں پر محیط تھا۔ اس کاؤنٹر کے سامنے لکڑی کے سٹولوں پر بوسیدہ، میلی اور خاکی کے رنگ کی وردیوں والے درجنوں پوسٹ مین بیٹھے تھے اور ڈیروں خطوط کو ادھر سے ادھر خانوں میں ڈال رہے تھے یا نکال رہے تھے اور ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھے۔ ان کی باتوں کے شور سے کمرہ گونج رہا تھا اور جب ہم ان کے درمیان سے گزرے تو کسی نے نظر اٹھا کے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، حالانکہ اوپر زینے کے شروع میں ہی لکھا تھا کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منع ہے۔ ایک پوسٹ مین نے چلا کر دوسرے پوسٹ مین سے کہا، یار محمد بھائی، یہ تمہارے علاقے کا خط پھر ادھر آ گیا، ابھی میں نے ادھر رکھا تھا۔ اور محمد بھائی نے خط کو اپنے علاقے میں شامل سمجھنے سے انکار کیا۔ ان کی بحث کا آغاز ہونے سے پہلے ہی میں نے دخل در معقولات کرتے ہوئے کہا، محمد بھائی وہ پوسٹ مین کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ وہ جو ادھر ڈاک لے جاتا ہے۔ میں نے چراغ دین کی کوٹھی کا پتہ بتایا۔ بابو، محمد بھائی نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کے کہا، وہ وہاں دیکھو۔ اس نے انگلی سے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جو سٹول کے برابر تھا۔ ہم اس کونے میں پہنچے اور میں نے قبل از وقت فارغ ہو جانے والے یا سرے سے کام شروع ہی نہ کرنے والے اس پوسٹ مین کو مخاطب کیا جو سٹول کے مختصر سے رقبے پر آلتی پالتی مارے اپنا توازن برقرار رکھے بیڑی پی رہا تھا۔ اس نے ہمیں مطلع کیا کہ بابو جا چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اس وقت ڈاک تقسیم کر رہا ہوگا۔ اگر وہ کینٹین میں نہ ہوا تو مستری سائیکل والے کے پاس اخبار پڑھ رہا ہوگا، ڈاک تو وہ 12 بجے دے گا۔ یہ صورتحال ہمارے لیے باعث تشویش ہونے لگی تھی۔ کینٹین میں بابو نام کا کوئی پوسٹ مین نہیں ملا تو ہم نے مستری سائیکل والے سے دریافت کیا، جس نے قسم کھا کے کہا کہ بابو ادھر کا رخ بھی کرے تو وہ اس کی ہڈی ٹائٹ کر دے۔ اخبار پڑھنے کے بہانے چیزیں مارتا رہا، 2 پانے غائب، 1 پلاس، 3 پیچکس۔ لو جی لو، اچھا زمانہ ہے، نیکی کر اور نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈال، مستری نے ارشاد کیا۔ اس بیان سے بابو ڈاکیے کی فطرت کا ایک پہلو سامنے آ گیا۔
یعنی یہ کہ وہ کوئی ایماندار اور خدا ترس قسم کا شریف آدمی نہیں ہے، اور ایسا آدمی 10-20 روپے کے عوض بھی آسانی سے وہ خط راستے میں ہی دے دے گا، شاید 100 روپے میں ساری ڈاک دے دے کہ جاؤ عیش کرو، ہم بھی گھر جا کے سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ ہم نے مزید وقت ضائع کیے بغیر چراغ دین کی کوٹھی کا رخ کیا۔ 2 گھنٹے میں یہ میرا دوسرا پھیرا تھا اور ابھی تک آثار ناپید تھے۔ سلامت شاہ کی لاش دریافت نہیں ہوئی تھی، ورنہ کوٹھی کے دروازے پر پولیس کی ایک آدھ جیپ ہوتی یا کوئی کانسٹیبل کھڑا ہوتا، اور اندر آنے جانے والوں کے علاوہ دروازے کے سامنے پرتجسس اور بیکار لوگوں کا اجتماع ہوتا۔